قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کے باب میں کلام کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے زیادہ بڑھ کر اور بہتر اور افضل فضیلت اور عظمت قرآن کی یہی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت حاصل ہے۔ پھر جن پر یہ کلام نازل کیا گیا وہ تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے افضل اور سب سے برتر ہیں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک اس قرآن عظیم کو لانے کی ذمہ داری جس عظیم فرشتے کو حاصل ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں تو ہر پہلو سے یہ سراپا معجزہ ہی ہمیں نظر آتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس جیسا کلام لانا محال ہے، کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ناموں سے خود قرآن میں ذکر فرمایا، اسے قرآن فرمایا، فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا فرمایا، اسی طرح سے اسے نور فرمایا، اور برہان یعنی واضح اور روشن دلیل بیان فرمایا۔ اس کے مضامین کی بات کی جائے تو اس کے مضامین انتہائی دل فریب اور دلاویز ہیں، اور ان کے اندر معانی اور مفاہیم کا ایک بحر بے کراں ہے، اور اس سے علم والے اور ایمان والے کبھی بھی سیراب نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و تفکر کرنے کی دعوت بھی ہمیں دی ہے۔ اگر اس میں غور و تفکر کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ اس سے ہماری دنیاوی ترقی ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی ہمیں اس میں اجر و ثواب اخروی اعتبار سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کو اگر دیکھا جائے تو اس جیسی کوئی کتاب لانا ممکن نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کریم نے لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے جس وصف کو دیکھیں، عظمت قرآن بالکل واضح اور روشن ہمیں نظر آتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کو نافذ کریں، نزول قرآن کا مقصد ہم جانیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، یعنی ہم قرآن کے ساتھ ایک اپنا لگاؤ پیدا کریں، اسے پڑھیں، سوچیں، سمجھیں، تفکر کریں، اور اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں، اپنی ذات پہ اس کا نفاذ کریں، تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سعادت اور ابدی اور اخروی انعامات کے اعتبار سے بہترین ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔